السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. ہم نے ایک صورت نازل کی اور اس کے احکامات فرض کر دیے، اور اس صورت میں ہم نے روشن آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ سورہ نور کی پہلی آیت ہے جس میں رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ایک نورانی صورت نازل کی اور اس کے تمام احکامات فرض کر دیے. اسی صورت میں پردے کا حکم آیا اور یہ فرضی احکامات میں سے ہے، کیونکہ ابتدائے صورت میں رحمان نے فرما دیا کہ میں نے اس صورت کے تمام احکامات فرض کیے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ اس میں روشن دلائل ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو ان دلائل کا فائدہ کنہیں ہوگا؟ جنہوں نے نصیحت پکڑنی ہوگی. ماننے والے رب کی ایک آیت ایک حکم کے آگے جھک جاتے ہیں، نہ ماننے والے کو 100 دلائل دیں، 1000 عذر پیش کرے گا، لاکھوں تعویلیں اس کے پاس ہوں گی. تو آپ کے سامنے اب سورہ نور کی وہ آیت پیش کرنے لگی ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پردے کا حکم دیا. چونکہ یہ فرضی صورت ہے اس لیے یہ آیت اور اس کے احکام بھی فرض ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ میرا رب کہہ رہا ہے، اللہ کا میسج آیا آپ کے لیے. یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو جھکا لیجئے. ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے. ولا یبدین زینتہن، اپنی زینتوں کو ظاہر مت کیجئے. الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو نادانستگی میں خود سے ظاہر ہو جائے. ولا یضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور چاہیے کہ ڈال لیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینتوں کو ظاہر مت کریں. الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے. او آبائہن، یا ان کے باپ. او آباء بعولتہن، یا شوہروں کے باپ. او ابنائہن، یا بیٹے. او ابناء بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے. او اخوانہن، یا بھائی. او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے. او بنی اخواتہن، یا بھانجے. او نسائہن، یا وہ عورتیں. او ما ملکت ایمانہن، جن کے مالک ہوئے ان کے داہنے ہاتھ. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ بچے یا وہ مرد جو لم یظہروا علی عورات النساء،
عورتوں کی باتوں کو نہیں جانتے، ان سے واقف نہیں ہوئے. ولا یضربنا، اور چاہیے کہ نہ ماریں، بارجلہن، اپنے پاؤں کے لیے، یعلم ما یخفین من زینتہن، پاؤں کو مارنے سے جو خفیہ زینت ظاہر ہوتی ہے چاہیے کہ اسے بھی چھپائیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور سب مل کے توبہ کرو اللہ کی طرف اے مومنو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب یہ آیت اتری اور اس میں واضح طور پہ پردے کا حکم ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر ڈالیں، تو انصار کی خواتین نے اپنی اوڑھنیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک اپنے سینے پہ پھیلا لی اور دوسرا اپنے چہروں پہ ڈالا کرتی تھیں. جب پردے کی آیات نازل ہوئیں تو ساری رات مدینہ کی عورتیں اپنے گھروں میں دیے جلا کے اپنے عبائے سیتی رہیں، اور جب صبح فجر کی نماز پڑھنے آئیں تو وہ سب پردے میں تھیں. اور جس وقت پردے کا حکم نازل ہوا اس وقت صحابیات بازار میں تھیں. جب یہ آیت اتری کہ یا ایہا النبی، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جلابیب اپنے اوپر ڈال لیں. یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور پھر اذیت نہیں دی جائیں گی، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. جب یہ آیت اتری تو انصار کی خواتین اور مہاجروں کی خواتین جو تھیں صحابیات بازار میں تھیں. جس وقت ان تک آقا علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچا انہوں نے اسی جگہ درخت کی آڑ میں منہ موڑ کے وہ بیٹھ گئیں. اپنی بچیوں کو گھر بھیجا کہ جاؤ جا کے بستروں کی چادریں لاؤ، اور پھر وہ بستروں کی چادریں اوڑھ کے اس سے نقاب کر کے اپنے گھر پہنچی، اور ساری رات لگ کے انہوں نے اپنے عبائے سیے. مدینہ کے ہر گھر میں پوری رات دیے جلتے رہے. اس دور میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، دیوں کی روشنی میں ان لوگوں نے اپنے عبائے سیے، اور اس کے بعد اگلے دن جب وہ مسجد آئیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ سب خواتین پردے میں تھیں. تو ماننے والی عورتیں اپنے رب کی ایک آیت، ایک حکم کے آگے جھک جاتی ہیں، اور جو نہ ماننے والی ہوں انہیں ہزار دلیل دیں، ان کے پاس لاکھوں عذر ہوں گے، بے شمار تعویلات ہوں گے. کیا پردے کی فرضیت کے لیے یہ ایک دلیل کافی نہیں ہے کہ رب کائنات نے جس صورت میں پردے کا ذکر کیا اس صورت کے بارے میں بولا کہ صورت انزلناہا و فرضناہا، ہم نے ایک صورت نازل کی اور اس کے احکامات فرض کر دیے. کیا یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ اعضاء ہمارے ہیں یا ہم نے پیسے دے کے خریدے ہیں؟ یہ ہمارے رب کی امانت ہے ہمارے پاس. اگر اسے ہم نے رب کے حکم کے مطابق، رب کی مرضی کے مطابق نہ چلایا، اور روز محشر رب نے ہم سے سوال کر لیا کہ میری امانت کو تم نے کس طریقے سے، کس طرح استعمال کیا، تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ رحمان ظالم نہیں ہے، واللہ رحمان ظالم نہیں ہے. وہ تو اتنا مہربان ہے، اس نے کہا غفور اور رحیمہ، میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں. پردے کی آیت کے ساتھ اس نے اپنے رحم کا ذکر کیوں کیا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے میں گرمی لگتی ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں سانس اکھڑتی ہے، کیا ماسک میں سانس نہیں اکھڑتی؟ جن لوگوں کو پردے میں گرمی لگتی ہے انہیں کیا پتا کہ یہ پردہ انہیں دھوپ کی تمازت سے بھی بچاتا ہے، یہ ذہنوں کی گندگیوں سے بھی بچاتا ہے. صحابیات اس آیت کے اترنے کے بعد سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی صحابیہ کو نہیں دیکھا کہ وہ کبھی بغیر پردے کے اپنے گھر سے نکلی. انہوں نے نہیں سوچا کہ جن صحابہ سے پردہ کرنا ہے وہ ہمارے کزنز ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں، یا ہم ساری زندگی انہی لوگوں میں بیٹھتے رہے یا انہی لوگوں کے ساتھ. جس وقت انہوں نے نبی کا حکم سنا انہوں نے اسی وقت پردہ کیا. انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ تو ہمیں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. نہیں، اب حکم ربی آ گیا، اب حکم نبی آ گیا، اب مجھے سر جھکانا ہے. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابیات نے عملی قدم اٹھایا تھا. انہوں نے نبی کا حکم سنا اور وہ پردے کی جانب مائل ہو گئی، کیونکہ وہ رضائے الہی کی قائل تھیں.
انہوں نے نہ اپنے نفس کو دیکھا، نہ انہوں نے گرمی دیکھی. عرب کی گرمی پاکستان کی گرمی سے زیادہ شدید ہے. انہوں نے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی تھی. بس انہیں یہ تھا کہ ہمارے رب نے ہمیں محفوظ کر دیا، ہمارے رب نے ہمیں پردے کا حکم دیا تو ہمیں پردہ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کائنات کی ہر مقدس چیز جو ہے وہ پردے میں ہے. کعبہ کے اوپر اللہ نے غلاف رکھا، قرآن کے اوپر غلاف، اللہ کی اپنی ذات پردے میں ہے. اسی طریقے سے عورت کو حکم ملا کہ وہ پردہ کرے. عورت عورہ سے نکلا ہے، چھپائی جانے والی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے. اور حجاب حجب سے نکلا ہے کہ کسی کو کسی چیز تک رسائی نہ دینا، روکنا. آج ہمیں کیوں اذیت دی جاتی ہے؟ آج معاشرے میں اس قدر بہرا روی کیوں عام ہو گئی ہے؟ آج کیوں بریک اپ ہو رہے ہیں؟ آج کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے؟ وجہ ہم عورتیں ہیں کہ ہم خود کو عریاں کر کے ابن آدم کے سامنے پیش کریں اور پھر یہ امید رکھیں کہ وہ ہمیں نوچے گا نہیں. ہم خود مائل کریں، ہم خود اپنی طرف کھینچیں، راغب کریں اور پھر یہ امید رکھیں کہ معاشرے میں زنا کی شرح نہ بڑھے گی. یہ تو عبث ہے نا. جب ایک گلاب کا پھول کھلتا ہے، جب تک وہ گرین خول میں ہوتا ہے تو وہ کلی محفوظ ہوتی ہے، مگر جیسے ہی وہ گلاب کا پھول خول توڑ کے باہر نکلتا ہے، خوبصورت دکھنے لگتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، تو پھر فطرت کا شائق جا کے اسے توڑ لیتا ہے. اور جب وہ توڑ لیا جاتا ہے تو پھر مرجھا جاتا ہے، پھر راندا جاتا ہے، مسلا جاتا ہے. بنت حوا گلاب کی مانند ہے، جب تک وہ کلی رہی تو بہت حسین منظر پیش کرتی رہی، لیکن جیسے ہی کھل کے گلاب ہوئی، جیسے ہی عریاں ہوئی، جیسے ہی اپنی طرف مائل کیا، وقتی طور پہ تو یہ اس کی جیت ہے کہ اسے چاہا گیا، اسے سراہا گیا، لیکن پھر وہ توڑ دی جاتی ہے، پھر وہ اذیت دی جاتی ہے. اور رحمان آپ کو اس اذیت سے بچانا چاہتا ہے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتوں کو ظاہر مت کریں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، مستدرک حاکم کی جو ہے یہ اتھینٹک حدیث ہے کہ صحابیات سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے والی تھیں. جب آیات پردہ نازل ہوئی تو صحابیات نے، انصاری خواتین نے سیاہ جلباب لی، اور جلباب ایک ایسی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے پاؤں تک کور کرے، اور وہ اس جلباب کے بغیر اپنے گھر سے کبھی نہ نکلیں تھے. ہمارا رب رحیم ہے، وہ ہمیں اذیتوں سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں محفوظ کیا. سیپ میں موتی کتنا محفوظ ہوتا ہے نا، ہر کسی کی اس تک رسائی نہیں ہوتی، اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. عورت بھی بہت نایاب ہے. للہ خود کو پہچانے، صحابیات کے نقش قدم پہ چلیں. جب پردے کی آیات نازل ہوئی تھی تو کائنات کے سب سے معزز لوگوں سے، سب سے حیادار لوگوں سے، سب سے زیادہ حیادار عورتوں نے پردہ کیا تھا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، کیا صحابہ سے زیادہ بھی کسی کی آنکھوں میں حیا ہو سکتی ہے؟ جب ان سے پردہ کیا گیا، جب معلم انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ کیا گیا، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ آقا علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اللہ کے نبی بہت پریشان ہوں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے یہ دورے نہ پڑے. کہا صبر کرو گی تو جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اس چیز پہ نہیں ہوں، پریشان تو میں اس چیز پہ ہوں